وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 تک ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ آج ہمارا شروع ہوگا، ابتدا کریں گے۔ آخری 3 آیتوں میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام جو قصہ آدم و ابلیس ہے، قرآن مجید کے اندر 7 متعدد مقام پر آیا ہے۔ کتنے مقام پر؟ 7 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس قصے کو بیان کیا ہے، قصہ آدم و ابلیس، ٹھیک ہے۔ کہا گیا تاریخی روایت کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والا قصہ یہ ہے جو ہم سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اعلم۔ الغرض قصہ آدم و ابلیس قرآن میں 7 جگہ پر ہے، 7 مقامات پر ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا درس ہے اس کے اندر، بڑا واضح ہے۔ اس قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو اتارنے کے بعد ان کو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ گارنٹی ہے کہ جو آسمانی علم ہے، سماوی علم جو کتاب کی شکل میں ہے، جیسے تورات تھی، زبور، انجیل، وہ تو منسوخ ہیں، پھر یہ قرآن ہے مہیمن، ٹھیک ہے، جو سب کی ناسخ ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جس کے بارے میں سورۃ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات۔ یہ بڑی اہم آیت، اس کو زور میں رکھیں، کیونکہ آج کل بڑا زور شور ہے جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اعوذ باللہ، فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیں یہ وہ کلام ہے جس کو نہ جلایا جا سکتا ہے نہ پانی میں بہایا جا سکتا ہے۔ تم جلا کے دیکھ لو، تم پانی میں بہا کے دیکھ لو، رب کا قرآن کہتا ہے بل ہوا آیات بینات، یہ آیات بینات ہیں۔ آیات بینات کہاں ہیں؟ کتاب میں نہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں ہے، یہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ تم لاکھ اپنا منہ کالا کرو، کرتے رہو جو کرتے ہو۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، قرآن کہہ رہا ہے تم سے پچھلے لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، تم ضرور بالضرور سنو گے ضرور ان سے بھی، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، کیا سنو گے؟ اذًى كثيرا، تکلیف دہ باتیں جس سے تمہارا دل دکھے گا۔ کبھی تمہارے دین پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی تمہارے نبی کی توہین کریں گے، کبھی تمہارے قرآن کے بارے میں کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جتنا اس سے نفرت کریں گے ہم اتنی اس سے محبت کریں۔ یہ بھی ایک انداز ہے نا جواب کا۔ کسی کی تنقید کا جواب نہ دیتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنا، یہ سب سے بہترین انتقام ہوتا ہے، اس سے اچھا انتقام کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر انشاءاللہ اس سفر کو جاری رکھیں گے، اور جب پروردگار
اس مقام پر بٹھا دے گا کہ جب وہ قتال اور جہاد کا ڈنڈا ہوگا پھر دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ، پھر دیکھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کو، یہ آیات بینات ہیں اہل علم کے سینوں میں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی فارم، شکل یا کسی چیز پر لکھ کر عطا نہیں کیا. ایک ایک آیت کر کے آ جائے نا، کوئی بات نہیں، ابھی آج اس طرح چلاؤ، اگلی مرتبہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا، سمجھ لیں گے انشاءاللہ. یہ کسی کتاب پر، صحیفے پر، کاغذ پر، کرتاس پر، قلم سے، سیاہی سے، مداد سے لکھ کر نہیں دیا گیا ہے. اگر آپ سورۃ الشعراء پڑھیں، سورۃ الشعراء، اس میں اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے قرآن. نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے اترا ہے روح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر. پیغمبر کے ڈائریکٹ دل پہ قرآن نازل ہو. آگے چلیے، اس ترتیب کو سمجھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. مثلا ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ ایک مثال ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کہیں کتاب و سنت میں اس کا وجود نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتری فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آیت ہے فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. فرشتہ پڑھ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی آیات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرشتہ آگے جا رہا ہے، جبریل امین، آپ اس کو یاد کر رہے ہیں پچھلے سبق. اس کا انداز اللہ، یہ جو میں آپ کو بات بار بول رہا ہوں، یہ سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اس کا ترجمہ سنو. لا تحرک به لسانک، جب قرآن آپ پر اتر رہا ہو اس وقت آپ اپنی زبان کو حرکت مت دینا. لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی جلدی کر کے، تاکہ جلدی سے تم اس کو یاد کرو. کیوں؟ پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں. ان علینا، پیغمبر ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ، اس کو اکٹھا کرنا، و قرآنہ، اور اس کو پڑھانا. قرآن کا مطلب پڑھنا اور پڑھانا، اس کا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس قرآن کو آپ کو پڑھا رہے ہوں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، ہمارے پیچھے پیچھے پڑھا کرو، ہمارے ساتھ چلا کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کا بیان کرنا، تعبیر کرنا، اس کا مقصد کیا ہے، معنی کیا، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی آیات حجت ہے، اس طرح حدیث بھی حجت ہے. کیونکہ یہاں تین باتیں ہیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جمع، قرآن اور بیان. بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعبیر. نماز کا کیا مطلب ہے، روزے کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، حج کا کیا مطلب ہے، یہ کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی زبان سے جو بات نکلی وہ حجت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا بیان ہم دیں گے. کس کی زبان سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایسے پڑھتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، ہم اس کی. پھر اگر آپ سورۃ الطٰہٰ پہ جاؤں، پارہ نمبر 16 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں جلدی نہ کرنا، اس کی وحی کے ختم ہونے کا انتظار کیا کرو. وقل، اور ہمیشہ یہ دعا کر پڑھو رب زدنی علما. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب. کس کو کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے، اللہ ان کو غریق کی رحمت فرمائے، بہت اچھی بات بولتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ
سید کو صدقہ نہیں دے سکتے آپ، سید کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، نہیں دے سکتے آپ، نہ زکوٰۃ نہ اس کو گفٹ دو، وہ بھی دونوں ہاتھوں میں، اگر اللہ کرے قبول کر لے الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہا کرتے سید کی سین کو سلام، اللہ اکبر، بڑا احترام ہے، سید کا احترام ہے، یاد رکھو، چونکہ مبادہ، چونکہ سید کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قریش ہاشم ہیں، تو کہا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال ہی نہیں ہے، اور اوپر سے اپنی آل کے لیے دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا بس جس سے ان کی سانس چل سکے، بس۔ اللہ اکبر، صدقہ بھی منع ہے اور رزق بھی اتنا دینا بس، ایک ٹائم کہو دوسرے کا نہیں۔ یہ کس کے لیے؟ سید کے لیے، آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ کا بیان سنا ہوا ہے نا، ہم کئی دن تک ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، دو چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور۔ یہ ادھر کی بات ہے، لیکن علم کے بارے میں کیا کہتا اللہ، رب زدنی، ادھر اضافے کی بات ہے، ادھر اضافہ نہیں چاہیے، دنیا گزر جائے گی کسی نہ کسی۔ بڑی زبردست مطابقت کرتے تھے کہ جب رزق کی بات آئی نہیں چاہیے، جب علم کی بات آئی رب زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں۔ تو قرآن جو اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دل پہ اترا ڈائریکٹ، آپ قرآن کے سب سے پہلے حافظ تھے، یہ سینہ بسینہ آیا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں العلم فی الصدور لا فی السطور، علم وہ ہے جو سینے میں ہے، علم وہ نہیں ہے جو کتاب میں ہے۔ العلم مستحضر، علم وہ ہے آپ پوچھو بیان کر دے، وہ یہ علم دیکھ کے بتاؤں گا، وہ علم نہیں ہے، وہ کتاب کے پاس۔ یہ جو ہمارے پاس ہے قرآن مجید، یہ فوٹو کاپی ہے، اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، جب اس قرآن کے پڑھنے والے نہیں رہیں گے دنیا کے اندر، اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، حفاظ کے سینے خالی ہو جائیں گے، قرآن کے اوراق سفید ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں اس برے وقت سے بچائے، وقت کبھی نہ دکھائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی نہ دکھائے، دعا کرو۔ تو اب یہ جو آسمانی علم ہے، اس کی گارنٹی یہ ہے جو اس کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف کا تعلق مستقبل سے، حزن کا تعلق ماضی سے، اس کو پیچھے کی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ، اور اس کی قبر قیامت بڑی خوبصورت الحمدللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، پھر اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، کچھ تاکیدی حکم دیجئے۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے صحابی کہو میں اللہ کو مان گیا، پھر اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی تھے ابو درداء، ہیں بڑے خوبصورت صحابی ہیں جی۔ ابو درداء کہا کرتے میرے 300 سے زیادہ دوست تھے، کتنے تھے؟ 300 سے زیادہ دوست تھے، اور کہتے میں دعا بہت کرتا تھا اللہ رب العالمین سے، اور مجھے جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی نا، میں اپنے 300 دوستوں کے لیے دعا کرتا تھا، اللہ مجھے عطا کر دیتا تھا۔ میں نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، دوستوں کے لیے مانگا، میں ان کے لیے مانگتا تھا، اللہ مجھے عطا کرتا تھا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اسرع اجابتاً، سب سے زیادہ جلدی اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے، دعا غائب لغائب، جو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے آپ اس کی دعا کرتے ہو۔ جب آپ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے، وہ آ کر آپ کے لیے دعا کر، اللہ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو عطا کر۔ ابو درداء کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی، میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگری یار کا خلیل کا مطلب ابراہیم خلیل اللہ، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، اللہ تشرک باللہ، ابو درداء کچھ بھی ہو جائے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے، کٹ جاؤ جل جاؤ، شرک مت کرنا۔ تو دوسرے صحابی کو کہا کہوں میں اللہ پر ایمان لایا، اور اپنی بات پر جم جاؤ۔ جب استقامت انسان کو نصیب ہوتی ہے نا،
استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، استقامت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں یہ دی، ان من الاشجار شجر، درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ لوگوں نے کہا فلاں فلاں درخت ہے، جنگل کے درختوں کے نام لیا، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے خود فرمایا انہا یا نخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کے اندر خوبصورتی یہ ہوتی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، بہت اونچا ہوتا ہے، اچھا وہ سیدھا اوپر جاتا ہے، اوپر سر پہ جا کر اس کی شاخیں نکلتی ہیں۔ اصلها، اصل مین روٹ، اس کی جڑ، ثابت زمین میں پیوست ہوتی ہے، مضبوط تہ تک پہنچی ہوتی ہے۔ وفرعها، فرع مین برانچز، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ یعنی مسلمان کھڑا تو زمین پر ہے لیکن اس کا تذکرہ عرش پر ہو رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ہے نا، واشکروا لی ولا تکفرون، اسی میں پڑھو گے آپ سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو یہ ہے استقامت۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، سورہ ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس جو اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ فصلہ، یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا درخت ہے ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، تم اس کو پتھر مارو گے یا آگے سے پھل گرائے گا تم۔ یہ مسلمان ہے، یہ کیا ہے؟ مسلمان۔ جب اس کی زندگی میں استقامت آ جاتی ہے تو خوف اور غم کی بات کرتا ہوں، جب مرتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف نہ غم، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت لو، التی کنتم توعدون، جو دنیا میں پڑھ گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات رات کو پڑھنے کا حکم ہے نا، 11 آیتیں، اس میں کیا ہے؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، پروردگار ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جو تو نے اپنے رسول کی زبان سے ہم سے وعدے کیے ہیں، روز قیامت ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرنا، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وابشروا بالجنہ، فرشتے کہیں گے جنت کی بشارت لو، التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، وفی الآخرہ، آج قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ یہ ہے استقامت۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، استقامت۔ صبح و شام کے اذکار میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہو گیا، اور اسلام کو دین مان کے راضی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت یہی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ قول ثابت ہے۔ اللہ کے در اس قول ثابت سے اللہ اہل ایمان کو دنیا میں بھی استقامت دیتا ہے اور قبر میں بھی۔ اور یہاں پر ایک ہوم ورک آپ کے لیے اس آیت کی روشنی میں، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ ہوم ورک اس کے اندر یہ ہے کہ مجھے اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جب فرشتہ قبر کے اندر میرے پاس آئے گا اور مجھے پوچھے گا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوال پوچھے گا، تو مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، 100 میں سے میرے پاس کتنے نمبر ہیں؟ یہ چیک کر لو۔ میں اللہ کو رب مان کے کتنا راضی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مان کے کتنا راضی ہوں، میں اسلام کو اسلام مان کے کتنا راضی ہوں۔ ایک ہوتا ہے زبان سے راضی ہونا، میرا ایکشن عمل بھی ہے ایسا یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا۔ 100 نمبر بناؤ، پھر اپنے آپ کو دینا۔ الحمدللہ 50 بھی ہو گئے نا، پاسنگ مارک تو ہونی چاہیے نا، کم از کم 33 تو ہو جائے نا یار۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین، یہ فکر، اس فکر کا نام استقامت ہے، یاد رکھو، یہ سوچ ہے،
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دی ہے. تو خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف اور غم نہیں ہوگا. کب؟ جب آپ آسمانی ہدایت کو زندگی کا مقصد بناؤ گے، یعنی اسلام کو، دین کو، شریعت کو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کفر کرنے والے، تکذیب کرنے والے ہماری آیتوں کے جہنمی ہیں، اور جہنم ایک دن میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کفر اور تکذیب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے چلیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اب یہاں سے لے کر بالکل پہلا پارا اینڈ تک جائیں گے ٹوٹلی. اب ہم بنی اسرائیل کے حالات، واقعات، تاریخ اور ان کی ہسٹری پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل سے آیت شروع ہوگی، جا کر یا بنی اسرائیل پر بند ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ تقریباً آدھے پارے سے زیادہ ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھیں گے. بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے، یاد رکھو. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل عربی زبان نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ اسرائیل. ٹھیک، اسرائیل کا عربی میں ترجمہ ہوگا عبداللہ. اسرا مین عبد، ایل مانے اللہ، جیسے اسماعیل، اسرائیل. ٹھیک ہے، عبرانی زبان ہے. بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بشمول یوسف علیہ السلام، ان کو اولاد یعقوب کہا گیا. ٹھیک ہے. سورۃ یوسف میں اللہ رب العالمین نے اس قصے کو احسن القصص کہا. یوسف علیہ السلام جو مصر کی سرزمین پر اللہ نے ان کو حکمرانی عطا کی. ٹھیک ہے. وقت اور حالات کا تقاضا تھا کہ ایک وقت آیا، یہی قوم جو حکمرانی کرتی تھی یہ مغلوب ہو گئی اور یہ عبد اور غلام بن گئی. ان کی جگہ پر جو قوم آ کر مسلط ہوئی ان کو فراعین مصر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ فراعین مصر. فراعین فرعون کی جمع ہے. فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے، فرعون کرسی کا نام ہے، عہدے کا نام ہے، منصب کا نام. جیسے قیصر، کسرا، تبا، فرعون، یہ نام ہوتے تھے بادشاہوں کے عہدے کے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر واللہ عالم جو تاریخ ہے، سب سے بڑی جو تاریخ ہے وہ تقریباً فراعین مصر کی ہے. ہسٹری کہ تقریباً 3000 سال سے زیادہ عرصے پر مشتمل انہوں نے حکومت کی ہے مصر کی سرزمین پر. واللہ عالم. ٹھیک. یہ بنی اسرائیل مغلوب ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے اس قوم پر احسان کیا. اگر بنی اسرائیل کی آپ سب سے بہترین اور مکمل تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ القصص پارہ نمبر 20 کو پڑھو. سورۃ القصص میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً جتنے بھی حالات تھے ایک سورت میں ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے بیان کر دیے. سورۃ القصص پارہ نمبر 20. بنی اسرائیل جو تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلانے کے لیے انہی کے اندر سے ایک بچہ پیدا کیا جو تاریخ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے. اور اس سے پہلے ایک بچے کی اور ولادت ہوئی جو تاریخ کے اندر ہارون کے نام سے مشہور ہے. ہارون بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے. یہ 2 بھائی ہارون اور موسیٰ. اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. اور یہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہلاکت کا باعث بنے اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذریعہ بنے اللہ کے حکم سے. ایسے ہی بنی اسرائیل جو تھے بڑی غلام قوم تھی، پسی ہوئی قوم تھی، مظلوم قوم تھی. فرعون نے ان کو بہت دبا کے رکھا ہوا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیونکہ تاریخ نے لکھا، اس کو کسی نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا. تاریخی الفاظ واللہ اکبر. اس نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دو. پھر اس کو بتایا گیا یار یہ تو بچوں کو مارو گے تو تمہاری غلامی کون کرے گا. تاریخ ہے، یہ سب تاریخی باتیں یاد رکھو. تو نے کہا کہ 1 سال کے بچوں کو مارو، 1 سال کے چھوڑ دو. کہتے ہیں کہ جس سال کے بچے کو چھوڑنا تھا اللہ نے اس سال ہارون کو پیدا کر دیا. السلام اللہ علیہ. اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے، تاریخ. اور جس سال بچوں کو مارنا تھا اس سال
موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اللہ کا کرنا دیکھو، میں نے کہا سورۃ القصص پڑھیں گے جا کر آپ، تو قصص کے اندر اللہ آپ کو بتائے گا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر پہ ہوئی. اللہ اکبر، یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کے کام اللہ ہی جانے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے کہاں؟ الم نربک فینا ولیدا لبست فینا من عمرک سنین. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہہ رہا ہے کیا تو چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں پل پوس کے بڑا نہیں ہوگا؟ زندگی کے بہت لمبے سال تو نے کیا ہمارے ساتھ نہیں گزارے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ایک وقت آیا کہ تو نے ایسا کام کیا کہ تو نے ناشکروں والا جو ان کے ہاتھوں بندہ قتل ہو گیا تھا. تو لمبا ایک عرصہ انہوں نے کہاں گزارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی زندگی کے ایک طویل عرصہ کہاں گزارا؟ دیار غیر میں باپ اور ماں سے دور گزارا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی نجات کا باعث بنایا. اس کا ذکر اب ترتیب سے پڑھیے. یا بنی اسرائیل، او اولاد یعقوب، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم پورا کرو میرا عہد، اوفِ بِعَہْدِکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. یاد رکھو یہ بنی اسرائیل ہے جی. اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی فضیلت، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء و رسول بھیجے. اللہ نے ان کو بادشاہت دی، ان پر کتابیں نازل کی، فرعون کے تسلط سے نجات دلائی. اللہ اکبر. اور زمین پر بادشاہت دی، پتھر پر ڈنڈے مارے، چشمے بارہ نکل کے آگے. اذکروا نعمتی التی، من و سلوہ اتارا اللہ رب العالمین نے. اور وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے جہان والوں پر اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے ان کو فضیلت بخشی ہوئی تھی. بنی اسرائیل، ان کی خاطر اللہ رب العالمین نے سمندر کو پھاڑ کے راستہ نکالا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، سمندر دو ٹکڑے ہو گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو کتاب دی، اللہ نے ان کو فرقان دیے، حق اور باطل کی تمیز دی. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کر گئے. جب انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، 70 لوگ مر گئے، اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا. اللہ اکبر. آگے آپ پڑھیں گے اس کو. اور اللہ رب العالمین نے ان کے اندر قرآن مجید فرماتا ہے قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء. ایک لا متناہی انبیاء کا سلسلہ اسحاق علیہ السلام یعقوب سے لیتے ہوئے جناب یوسف سے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار ایک پیغمبروں کا جو سلسلہ اس کے اندر بنایا. وجعلکم ملوکا، بادشاہ بنائے. کون کون سے بادشاہ تھے ان کے اندر؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو ہواؤں میں، فضاؤں میں، پرندوں پر، درندوں پر، حشرات الارض پر حکومت کرتے تھے. زمین پر رینگنے والی چونٹی کیا بول رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا. علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی کا بھی علم ہے. تو یاد کرو وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، میرا عہد پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے سارے عہد پورے کروں گا. اللہ اکبر. اس عہد کی بے شمار باتیں ہیں. سب سے بڑا عہد اللہ رب العالمین نے تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ان سے یہ لیا تھا کہ آپ نے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا. ٹھیک ہے جی. تو میرا عہد پورا کرو، میں تم سے عہد پورا کروں گا. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات کہی تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، عہد لیے تھے ان سے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ سب عہد ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، قتل اور خون ریزی نہیں کرنی. اللہ رب العالمین سے عہد لیے رکھے تھے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، ان سے عہد لیا تھا اللہ کی ذات پر حق کے سوا کچھ نہیں کہنا. لوگ ان سے پوچھنے کے لیے جاتے تھے محمد رسول اللہ کی بابت بتاؤ، صحیح فتویٰ نہیں دیتے تھے. عہد کیا لیا تھا؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حق بات کہنی ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے کہا تھا ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا، کیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، جو اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اللہ رب العالمین نے 12 سردار مقرر کیے. چونکہ بنی اسرائیل کی قوم کتنے قبیلوں میں تھی؟ 12.
جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. تو موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلوں میں تقسیم کیا. ڈنڈا مارا پتھر کے اوپر، چشمے کتنے نکلے؟ 12، کیونکہ 12 قبیلے تھے. 12 نقیبا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے سے عہد لیا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، ایک اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے. یہ ہے وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی مدد کرتے رہو گے، ان کے دین کو پھیلاتے رہو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نیک اعمال قرض حسن اللہ کو دو گے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اللہ رب العالمین نے ان سے عہد کیا، تم مجھ سے عہد نبھاؤ، میں تم سے عہد نبھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ محمد پارہ نمبر 26 صلی اللہ علیہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اس کے دین پہ چلو گے، اس کا کہنا مانو گے، ایفائے عہد کرو گے، اللہ سے عہد نبھاؤ گے. اللہ ینصرکم، تمہاری مدد بھی کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدمی بھی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. یہاں یہی بات ہوئی. آگے چلیے. بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہوا ہے. پڑھو. وَآمِنُوا، ایمان لاؤ. آیت نمبر 41. بنی اسرائیل آمنا یؤمنو، ایمان سے فعل امر ہے آمینو، بنی اسرائیل ایمان لاؤ، بما، اس پر، انزلتو، جو میں نے نازل کی ہے. مصدقا، اسم الفاعل، یہ تصدیق کرنے والی ہے، ویریفائی کر دیا. لما، ان تمام کتابوں کو، تمام وحی کو، تمام شریعت کو. معکم، بنی اسرائیل جو تمہارے پاس ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لاؤ. یہ آ گیا حکم. آگے ولا تکونوا، نہیں، مت ہونا، اول کافر بہ، اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے. کفر کا دروازہ بند ہے، کفر کا دروازہ بند ہے. اس دروازے کو کھولنے والے پہلے نہ بننا. تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اس قرآن کا، اس شریعت کا انکار کرو گے تو دروازہ تم کھولو گے. تم کو دیکھا دیکھی قیامت تک کے لیے جو اس شریعت کا انکار کرے گا اس کا بوجھ، وزر اور گناہ تمہارے سر پڑتا رہے گا. اس لیے ہر نیک کام کرنے میں دیر مت کرنا، کسی بھی برے کام کرنے میں پہل مت کرنا. یاد رکھو، مت بننا پہلے کافر. اللہ اکبر. تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو. دو باتیں ہو گئی. چونکہ ایک ہوتا ہے انکار کرنا جہالت کی بنا پر، اور ایک ہوتا ہے انکار کرنا ضد، حسد اور ہٹ درمی کی بنا پر. یہاں پر یہ جو انکار ہے یہ جہالت کی بنا پر نہیں ہے. مدینہ مدنی صورت ہے نا، یہ مدنی سورہ ہے. مدینہ کے اندر بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 بڑے قبیلے آ کر آباد ہوئے تھے یہودیوں کے. تاریخ کے اندر اگر آپ سیرہ کے اندر پڑھو گے، پیغمبر علیہ السلام نے سے ایک میثاق کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، انہی سے کیا تھا. اور یہ کون تھے؟ یہ مہاجر تھے. کون تھے؟ یاد رکھو، اتفاق کی بات میں آپ کو، تاریخ پڑھو. مدینہ کے اندر 3 قسم کے لوگ رہتے تھے. کتنے لوگ؟ 3. مسلمان، اوس اور خزرج، اور یہود. مسلمان کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہ بھی مہاجر تھے. اور تاریخ نے لکھا جو مدینہ کے اندر اوس اور خزرج تھے، جو انصار تھے، وہ بھی مہاجر تھے. اور تیسری بات، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر جو یہود تھے وہ بھی مہاجر تھے. تینوں مہاجر تھے، ان کی اپنی جگہ مدینہ نہیں تھی. اور جو سب سے پہلے آئے تھے وہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے. یہ کیوں آئے تھے؟ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک نبی آنے والا ہے، محمد رسول اللہ، ایک نبی آنے والا ہے، جس علاقے میں آئے گا اس کی یہ خصوصیات ہوں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر آ کر کہاں بیٹھے؟ مدینہ. قرآن اس پر مہر لگاتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان یہودیوں میں سے ایک گروہ حق کو جان بوجھ کے چھپا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے.
تبھی تو کہا ولا تکونوا اول کافر، ان میں سے ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پہلے کفر کرنے والے مت بنو، تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دیکھو میری آیات کو دنیا کی خاطر مت بیچو، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیل۔ اچھا قرآن کے بارے میں جب یاد رکھو، یہ ثمن قلیل جب بھی آئے گا، ثمن قلیل اس کا مطلب معاوضہ نہیں ہوگا، دنیا کی خاطر دین مت بیچو۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے دنیا لے سکیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو لکھا وہ بھی تباہی کا باعث، وویل لہم مما یکسبون، اس پر جو کمایا وہ بھی تباہی کا باعث۔ تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، ایک۔ دوسرا، اس شریعت کا انکار کر کے کفر کا دروازہ مت کھولو۔ تیسرا، میری آیات کو دنیا کی خاطر مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہمیں اپنی ذات کا خوف عطا فرما۔ دین کس لیے سیکھنا ہے؟ تاکہ اللہ کا تعارف ہو جائے۔ دین اس لیے سیکھنا ہے میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا۔ نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم، ٹھیک ہے، جو شخص علم سیکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے سیکھے نا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے نہیں سیکھتا، اس کا مقصد نہیں ہے، اس لیے سیکھتا ہے تاکہ لیبتغى بہ، اس کے ذریعے سے کچھ مل سکے، دنیا یا دنیا کا فائدہ۔ روز قیامت اللہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ میں عالم بنوں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا، مال ملے گا، علامہ کہیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مقصد دین صرف ایک ہونا چاہیے، میرا رب راضی ہو جائے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا مقصد ہی نہیں ہمارا، ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین سکھائے، اس دین کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے، بس علم یہی بتاتا ہے نا، اور کیا بتاتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ کو علم دین بتائے گا۔ کتنی باتیں؟ علم دین۔ میں علم کی بات نہیں کر رہا، میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، بس یہ بات کون بتائے گا آپ کو؟ مقصد ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بتائے گا میں انسان ہوں، اللہ خالق کل شیء، میرا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ویسے بھیج دیا اس نے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا؟ ہم اپنے گھروں کے اندر کچھ چیز بیکار بناتے ہیں۔ وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا بس بیکار ہو، تم واپس پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے، یہ سوچ بہت خراب ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ۔ سمجھ آگی بات؟ آگے آئیے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ چونکہ بنی اسرائیل عالم تھے، کیا تھے؟ علم کا ایک ان کا قد تھا، لوگ جب بھی پھنستے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے، حتیٰ کہ اوس اور خزرج جیسے لوگ، مدینہ کے اندر لوگ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ جا کر ان سے پوچھتے تھے تو یہ ایسا جواب دیتے تھے کہ سامنے والا کنفیوز ہو جاتا تھا، نہ بلیک نہ وائٹ، گرے ایریا میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ پوچھنے والا اس کو پتہ ہے، بہت چھوڑ دو یار، لیو اس قضیے کو، اس قصے کو رہنے دو۔ سنو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھو بنی اسرائیل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ بات سمجھ آ گیا؟ حق اور باطل کو گڈ مکس مت کرو۔ ایک وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ اللہ اکبر۔
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان عمل کرنے والوں پہ اللہ نے لعنت کی. من کتم علما، من کتم علما، جو شخص علم کو چھپائے گا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، اللہ قیامت کے روز اس کے ناک میں آگ کی لگام ڈالے گا. علم کو چھپانا، علم صحیح آپ کو پتا ہو، چھپانا نہیں. علم پتا نہ ہو، بتانا نہیں. صحیح پتا ہو، بتانے کے بعد یہ کہنا ہے ھذا ما عندی، جو مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا. واللہ اعلم بالصواب، حقیقت حال میرا اللہ جانتا ہے. ثواب ہے اگر میں نے درست بتایا تو اللہ کی طرف سے، غلط بتایا میرے نفس اور شیطان کی طرف سے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آیا اور آپ کو پتا نہیں ہے، آپ نے کہا واللہ اعلم. علم کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ کے. حضرت علی کے قول کے مطابق آپ آدھے عالم ہو، آپ آدھے عالم ہو، کہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں بولا. کیونکہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، قرآن کہتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں مت بولو، مت بولو. جو پتا ہے تو وہ بتاؤ. ہم بولتے ہیں یار اگر کسی نے سوال پوچھا تو جواب نہ بولو یار یہ کیسا عالم ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ، نہیں پتا نہیں پتا، کوئی بات. اگر آپ پتا ہے تو بتاؤ. تو یہاں اللہ فرماتا ہے دیکھو حق کو باطل کے ساتھ کاٹ مکس مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا لکڑیاں اکٹھا کروں، ایندھن فیول اکٹھا کر دیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں اور اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے. دیکھ لو، لکڑی اکٹھی کروں، نماز کا حکم دوں، اذان کا حکم دوں، پھر آدمی کو حکم دوں لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ان سمیت ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. اور ایک روایت کے اندر اگر مجھے خواتین اور بچوں کا ڈرنا ہوتا، کیونکہ خواتین اور بچوں کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں، وگرنہ مردوں کو گھروں سمیت جلا دوں. یہ محمد رسول اللہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دیکھ ہیں، اللہ اکبر. اتأمرون الناس بالبر، یہ بڑی اہم بات آ گئی. کیا بنی اسرائیل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، خود عمل کرنا بھول جاتے ہو. ہم بڑے علامہ فہامہ بنے پھرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں، اپنی حالت دیکھی جائے حد سے بدترین. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، تم قاری حافظ عالم علامہ ہو، کتاب کے پڑھنے والے تم ہو. افلا تعقلون، اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ دوسرے کو جو بات بتائی جاتی ہے خود اس پہ عمل کیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کی. افلا تعقلون، عقل کہاں چلے گی تمہاری؟ مت ماری ہوئی ہے کہ لوگوں کو نیکیاں سکھاتے ہو، خود نیک نہیں بنتے. تو جب میں آپ کو کوئی نیک کام کا حکم دوں گا، بہت ضروری ہے کہ میں خود اس پہ عمل کروں. چونکہ بتانے والا جب کسی کو بتائے گا اس بات پر اگر اس کا عمل ہوگا نا، اس میں اثر ہوگا. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اترتی تب ہے جب بتانے والا صاحب عمل ہوگا. چونکہ عمل کا یہ جو ہمیشہ لوگوں کو یاد رکھو، یہ جو دین ہے، دین کو یاد رکھو، دو وجہ سے اس کا احیاء ہے. دین کا جو احیاء، جو دین زندہ ہوتا ہے دو وجہ سے ہوتا ہے، دعوت سے اور عمل سے. دعوت سے اور عمل سے. آج نماز کا وجود ہے نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کس سے؟ عمل سے. عمل کر رہے ہیں نا، ہر سال لوگ روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ابھی اب کر کے آئے، نماز پڑھتے 5 ٹائم. تو دعوت اور عمل یہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو زندہ رکھتے ہیں. احیاء دین. اللہ فرماتا ہے دیکھو جی، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو برائی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورۃ الصف پارہ نمبر 28. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں بولتے ہو جو تم کر نہیں سکتے. کبر مقتا عند اللہ، جانتے ہو اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا یہ عمل ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو تم بولو وہ تم نہ کرو.
اللہ کو سب سے ناراض کرنے والا امر ہے. اللہ اکبر. اس پر ایک آیت خدا کی قسم اگر پڑھو اس حدیث کو، پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس کو. اس آیت پر حدیث، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی، پیٹ پھٹے گا، انتڑیاں باہر، اور اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، ایسے گھومے. دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. یا فلان تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تو دنیا کے اندر ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ ارے تو تو مبلغ تھا، تو تو داعی تھا، تو تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا تھا، یہ تیرا کیا حاصل ہوا؟ تو جہنم میں ہے، تیرا پیٹ پھٹا ہوا ہے، انتڑیاں باہر ہے. تم تو عالم تھے، ہم تو مرکز میں ہوتے تھے، مدرسے میں ہوتے، فلاں فلاں کچھ بھی آپ لے لو اس کی تفسیر، آپ تو بڑے علامہ فہامہ تھے. اللہ اکبر. وہ شخص جواب دے گا دراصل میں تمہیں نیک کام کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے منع تو کرتا تھا لیکن خود برے کام سے رکتا نہیں تھا. یہ بخاری کی روایت. کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا. وانہاکم عن المنکر، میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا، وہ آتی، خود برائی کرتا تھا. کیا کرو گے؟ تو یہ ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور بے ضرور برائی سے منع کرو گے، وگرنہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. پھر اس عذاب کے بعد تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے لوگ ہی بتاؤں گا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی. یہ تہامہ مکہ مدینہ کے جو پہاڑ آپ کو نظر آئے اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تمہاری طرح کے نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر لے گا. صف لنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے آخر وہ کون سا عمل ہے جس عمل نے ان کے نیکیوں کے اتنے بڑے خزانوں کو تباہ و برباد کر دے. بڑی مزے کی بات ہے، غور کرنا. اذا حلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب بھی ان کو تنہائی میں موقع ملتا تھا اللہ کی حدوں کو توڑ کر تباہ و برباد کر دیتے. ہم سب اکٹھے ہیں نا، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی نیک میں بھی نیک. اصل نیکی کب پتہ چلے گی؟ جب خلوت میں ہوں گے. جب خلوت میں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے نا. جلوت میں نا یہ تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جلوت میں لوگوں کے سامنے ڈرنا، خلوت میں اللہ کا نافرمان بننا، یہ تو ریا ہے، یہ تو دکھلاوا ہے. اسی دکھلاوے کے بارے میں فرمایا سب سے پہلے جہنم کے اندر 3 لوگوں کو ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے گا. مسلم کی روایت وہ 3 کون ہوں گے؟ عالم، سخی، شہید. اول من تسعر بہم فی النار، عالم کو ڈالا جائے گا. بھائی کیوں؟ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ دین سکھایا، کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، ولکنک تعلمت لیقال انک عالم، تو نے اس وجہ سے دین سکھایا ہے، تیری نیت میں فطور تھا، لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے. ریا مقصد تھا تیرا، ناموری تھی، لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا. جواد سخی کو لایا جائے گا. کیا کیا؟ اللہ سارا کمایا تیرے راستے میں لگایا. کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، ولکنک، تو نے اس وجہ سے لگایا، لیقال انک جواد، لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے، تیرا بڑا اشتہار آئے ٹی وی پہ ادھر ادھر فلاں. فقد قیل، مل گیا تجھے. شہید کو بولا شہید، شہید. کیا کیا تو نے؟ اللہ ایک جان ہی تو تھی تیرے راستے میں دے دی. کذبت، حدیث کے الفاظ، اللہ نبی فرماتے ہیں اللہ کذبت، تو بھی جھوٹ بولتا ہے. ولکنک قاتلت، تو اس وجہ سے لڑا، لیقال انک جری، تاکہ کہا جائے تو بہت بڑا بہادر. فقد قیل، تجھے مل گیا تمغہ جرأت. فأمر به، فرشتے کو حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، ان تینوں کو چہروں کے بل ذلیل کر کے گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں. جرم کیا ہے؟ دکھلاوا. جرم کیا ہے؟ دکھلاوا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فویل جہنم ہے
للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، مسلین کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلی بری خصلت جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ ایک الذین هم یراؤون، دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں روکتے ہیں۔ تو نمازی تو ہوئے، لیکن یہ برائی ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کی نماز اگر دکھلاوا ہو اس کے اندر۔ من صلی مرائیا فقد اشرک ومن صام مرائیا فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا شرک کیا۔ اللہ کہے گا جاؤ، جن کے لیے تم نے کیا ان سے اجر لو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اجر نہیں۔ اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر رہا ہوں؟ شرک الاصغر، چھوٹے شرک سے۔ وما ہی یا رسول اللہ کے پیغمبر یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال الریا، دکھلاوا، اندر کا شرک۔ بات سمجھ آ گیا؟ تو کیوں کرتے ہو ایسا؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، بنی اسرائیل مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، صبر اور نماز۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر اس کے ذریعے آپ کیا کرو جی؟ چونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن عباس سفر کر رہے تھے، راستہ میں کسی نے خبر دی کہ آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے، عبداللہ بن عباس کو خبر دی، تو یہ سن کر ابن عباس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر ایسا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اما عائشہ فرماتی ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا حزبہ امر، پیغمبر علیہ السلام کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، فزع الی الصلاۃ، فوراً نماز میں چلے جاتے تھے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آپ کو میری طرف سے یہ وصیت ہے، جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو وضو کریں، واویلا شور نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اگلا مشن شروع کریں۔ وہ جو عمل جو آپ کو خبر ملی ہے اس کو پھر چلائیں، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو کہیں وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ جو 2 رکعت نماز ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے، صبر اور نماز۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے یاد رکھو، صبر کو سمجھنا ہے آپ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزر رہے ہیں، کتاب الجنائز سے بخاری، قبرستان سے ایک عورت قبر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے، اس کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا اور زار و قطار رو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو وصیت کی، اتق اللہ واصبری، وہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ رسول اللہ کو جانتی نہیں تھی، صدمے میں تھی، اس نے کہا الیک عنی، اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ایسا ہی بولا الیک عنی، آپ اپنے کام سے کام رکھو، مجھ سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت کا بیان ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ رسول اللہ سے بتایا گیا تو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ نے ایسے بات کی، جن سے آپ، وہ بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس عورت کا بیان ہے مجھے آپ کے دروازے پر کوئی بواب، کوئی چوکیدار نظر نہیں آیا، اتنی بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو 3 دن پہلے پی اے سے لینا پڑتا ہے نا کہ آؤں یا نہ آؤں، پھر بھی مجھے کسی نے بولا جی، وہ بولا باس ہیں یا نہیں ہے، بولا سیٹ پہ ہوتے ہیں نا، پی اے بولتا ہے سیٹ پہ نہیں ہے، بولتا ہے باس بولتا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ نا، وہ کھڑا ہوتا ہے، بولا پی اے بولتا ہے باس سیٹ پہ نہیں ہے نا، کھڑا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ سب کام چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے کوئی بواب نہ ملا وہاں پر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت سماجت کی، جو بھی ہوا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن اس مقام پر کہا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ کے ہاں وہ صبر میں یاری ہے جب آپ کو خبر ملی آپ نے اسی وقت کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، زبان بس، آنکھوں سے جتنا مرضی آنسو گراؤ۔ آپ نے فرمایا اس پر عذاب نہیں، اس پہ عذاب ہے، حدیث کے الفاظ، آپ کے بیٹے بیٹیاں مرے، آپ کے نواسے نواسیاں مرے، آپ روئے، لوگوں نے تعجب کیا، اللہ کے پیغمبر آپ بھی رو رہے ہیں، فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلوں کے اندر رکھی ہے، جو آنسو بن کے ٹپکتی۔
اللہ نے آنکھ پر آنسو پر عذاب نہیں رکھا، اللہ نے زبان سے وویلے پر عذاب رکھا ہے، زبان سے چپ رہو۔ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم، ہیں بخاری نے روایت کیا، اللہ اکبر، فرمایا ان العین تدمع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے، ان العین تدمع والقلب یحزن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شدید دکھی ہے، وما نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم آپ کی وفات کی وجہ سے ہمیں شدید صدمہ پہنچا۔ پھر آپ نے فرمایا ان لہ مرضعۃ فی الجنہ، اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جنت کے اندر ایک دایا کا بندوبست کیا ہوا ہے جس کو دودھ پلائے گی، اللہ اکبر، بخاری کی روایت۔ تو آنکھوں پر آنسو پر عذاب نہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر تین طرح کا ہوتا ہے، صبر تین طرح، صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کا حکم ہے نا بس۔ صبر عن معصیت اللہ، دل کرتا یہ کروں لیکن اللہ نے منع کیا، رک کے، یہ بھی صبر ہے۔ تیسرا ہے الصبر علی المصائب، تکلیف اور پریشانی بھی، یہ تیسرا صبر ہے۔ پہلا صبر اللہ کے حکموں پر چلنا، میں کیوں ادھر نہیں جا رہا، چونکہ اللہ نے کہا یہ جانا ہے۔ دوسرا ہے اللہ کی معصیت سے رکنا، دل تو کر رہا ہے شراب پیوں، بدکاری کروں، فلاں فلاں کروں، نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ صبر کر رہا ہوں، اللہ نے منع کیا ہوا نفس کے مقابلے میں۔ اور تیسرا ہے زندگی میں کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آ گئی، مال منال اہل و عیال میں کچھ بھی ہو گیا، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ واویلا نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں، جب اپنے جدا ہوتے ہیں صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، پیغمبر کا کیا عالم تھا اس مقام پر، اللہ اکبر۔ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب جس سال فوت ہوا، آپ نے اس کا نام ہی عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ اپنے جدا ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دکھ میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو بھول جائیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیا مشکل کام ہے؟ صبر اور نماز، صبر بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والے، عاجزی کا مطلب خشوع، اللہ کے دین کو کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے مسلم، اللہ کو سمجھ کر اللہ کو مان کر اپنی زندگی بسر کرنے والے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب خاشعین کون ہیں؟ ایک تو ترجمہ بیان دیا، اللہ نے اس کی تعریف کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ ان کی ایک نہ ایک روز اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو پتہ ہے ان کو پلٹ کر رب کی طرف۔ یہ کون ہیں؟ خاشعین۔ اللہم اجعلنا، ہم سب کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یاد رکھو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ایسا ہی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورۃ مریم پارہ 16، ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور تنہا کھڑا ہوگا، فردا فردا۔ اور حدیث کے الفاظ، مسلم کی روایت، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، آپ اور آپ کا رب دونوں بات کرو گے، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ترجمان، آپ کے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیر، اللہ ہمارا حساب یسیر لے۔ تو خاشعین سمجھ آ گیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی نا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس پر میں اگلی کلاس میں آپ کو تھوڑی اور چیز بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ سے ملاقات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، نیک بنائے، ایک بنائے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔